تو یہ تھا کہ ابو لولو فیروز کو جو ہے شیعہ جو ایران ہے وہ بابا شجاع الدین کہتے ہیں اور بڑا ان کو گلوریفائی کرتے ہیں، جو صحیح، کہ مسلمانوں میں اہل سنت اور ان کی جو ہے وہ تصدیق ہے۔ تو اس معاملے کو لے کے جب سنیوں نے ان سے کہا کہ اس مزار کو مسمار کیا جائے، تو ایسا ایرانی حکومت نے نہیں کیا، وہ ان چیزوں کو اس طرح تک چیزوں کو گلوریفائی ٹھیک ہے کرتے بھائی. تھے، یہ اگر انہوں نے کسی سوال دیکھیں تھا۔ علامہ شہنشاہ صاحب کی مجبوری ہے، وہ پاکستان میں رہتے ہیں، بہت ساری باتوں کو کھل کر بیان نہیں کر سکتے، لیکن دیکھا جائے تو انہوں نے میں نے خیال میں کہہ دیا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے گھر پہ حملہ ہوا ہے. تو اگر شیعہ ایسے افراد جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو شہید کیا، اگر اس کے قاتل کو سے راضی ہوں، بالخصوص کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ وہ شخص جنتی ہے. لیکن میں اس ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں بٹی صاحب کے لیے کہ دیکھیں، آپ شیعہ حضرات اگر قاتل عمر کو اپنا ہیرو سمجھیں، ٹھیک ہے نا، اور شہنشاہ نقی صاحب ہیرو نہ سمجھے، فرض کریں کچھ شیعہ حضرات ہیرو سمجھے اور اس سے خوشنود ہوں، تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ہم ابو بکر عمر کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لیکن تم تو عثمان کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہو. یہ کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت اصحاب، یہ جلد نمبر 1 ہے. اس کے مقدمے میں خود ابن عبد البر جو بہت بڑے محدث مؤرخ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اس کتاب کے سارے روایات جو ہیں میں نے جو نقل کی ہے معتبر علماء سے نقل کی ہے، جن کے کلام پہ اعتماد ہے اور اعتبار ہے. اور یہ استیعاب کی جلد نمبر 2 ہے، سنہ 1992 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں یہاں پہ صفحہ نمبر 767 فرماتے ہیں ولا يختلف العلماء الثقات في ان مروان قتل طلحة يومئذ وكان في حزبه. علماء کے درمیان اجماع ہے، کوئی اس بات کا مخالف ہی نہیں ہے کہ مروان ابن الحکم نے طلحہ ابن عبید اللہ التیمی کو، طلحہ وہی جو عشرہ مبشرہ میں سے، جنگ جمل کے دوران قتل کیا تھا. وہ دونوں ایک ہی فوج میں تھے، اپنے آدمی کو قتل کیا. کیوں قتل کیا تھا اس کو؟ کیونکہ کہہ رہے تھے یہ عثمان کا قاتل ہے، میرے چچا کا قاتل ہے. اچھا، اور صفحہ نمبر یہ بہت اس کے حدیث بہت زیادہ ہے کہ اس نے اس کو جب قتل کیا ہے کہا کہ لا اطلب بثاری بعد اليوم. مروان نے طلحہ کو دیکھا یوم جمل کے وہ کڑا ہے، اس کو کہا کہ آج میں اپنے عثمان جو میرے چچا کا لڑکا ہے، میرا سسر ہے، میرا خلیفہ، میرا امام ہے، میں آج اس کا بدلہ لوں گا، آج کے بعد بدلہ لینے کی کبھی ضرورت ہی نہیں ہوگی. فرماہ بسہم فاصاب فخذہ فشکہ بسرج، تو اس نے تیر مارا، اس طلحہ کو قتل کیا. تو میرے بھائی، آپ تو عثمان آپ کا امام ہے نا، تو آپ عثمان کے قاتل طلحہ کو کیوں گلوریفائی کرتے ہو؟ یہ جواب دے دو نا. عثمان کے قاتل طلحہ کو، کہ طلحہ اس کو عشرہ مبشرہ کیوں مانتے ہو؟ اور پھر اس کی دلیل کیا ہے کہ اس نے عثمان کو مارا، عثمان کا قاتل مروان ابن الحکم جو ایک صحابی ہے، جو روات بخاری مسلم میں سے ہے، اس نے اسی لیے طلحہ کو قتل کیا کہ عثمان کا قاتل ہے. تو مروان تم ابن حکم کے بارے میں اہل سنت میں آپ کو پتہ ہے کہ مروان ابن حکم کے بارے میں اہل سنت کیا سوچتے ہیں؟ جی بالکل، بخاری مسلم اس کے روایات ہیں. ابن الحجر الاسقلانی کہتا ہے لہ الرؤیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صحابی ہے یہ شخص. بالکل یہ ٹھیک وہی ہے، مروان، صحابہ کے ان کا حوالے سے خلیفہ بھی بھی کچھ امیر المؤمنین بھی ہے، ان کا خلیفہ بھی امیر المؤمنین بھی ہے. یہ وہی مروان ہے جس نے کعبہ بادشاہ، کو بھی جلایا، ٹھیک ہے نا، صحابی بھی ہے، صحابی جی ہو جی کر آپ ٹھیک کہہ رہے خلیفہ ہیں، ہو کر کعبہ کو جلایا بھی ہے، ٹھیک ہے نا. ظالم بادشاہ ہے، مونارک ہے، کوئی بھی اس کو خلیفہ نہیں کہتا، مسلمانوں میں اور اہل سنت میں بھی نہیں کہتا. اور مروان ابن حکم کے بارے میں بہت شدید نقد ہے اہل سنت میں، اس کو دیکھیں بالکل وہ اچھا نہیں بخاری کے مانتے. سب روات عدول ہیں، ان کا اجماع ہے، بخاری کے سب روات عدول ہیں، اور بخاری کے روات میں مروان شامل ہے، اور مروان صحابی ہے، سب صحابی عدول ہے رضی اللہ عنہ، ان کا اجماع ہے. بہرحال طلحہ، چل مروان کو تو چھوڑیں، طلحہ تو ان کا وہ ہے نا، طلحہ تو ان کا امام ہے، اور عثمان تو ان کا امام ہے. یہ تو مروان جو بخاری کا راوی ہے، اور دنیا جانتی کہ اس نے اسی لیے قتل کیا طلحہ کو کہ یہ عثمان کا قاتل ہے. تو اگر شیعہ دیکھیں، ہم ابو لؤلؤ فیروز رحمہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو واضح ہے، ہمارے پاس حدیث ہے کہ یہ آدمی جنتی ہے. امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عمر سے کہا تھا کہ یہ شخص تجھے قتل کر دے گا، اسی وجہ سے تجھے وہ جنتی ہوگا. اس کی حدیث موجود ہے ہمارے پاس. یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے نا، اللہ نہ یار ابو مسلمان لولو ہے، مسلمان مجوسی ہے. مجوسی نہیں ہے، مسلمان. اس زمانے میں مجوس کو مدینہ میں آنے ہی نہیں دیتے تھے. اور اس کی بیٹی کو بھی جب عمر کے بیٹے نے اس کی بیٹی کو قتل کیا تھا، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اس سے قصاص لوں گا، اگر مجھے حکومت ملے تو میں قصاص لوں گا. تو اس کا مطلب یہی ہے
کہ اس کی چھوٹی بیٹی بھی مسلمان تھی. اگر وہ مجوسی ہوتا تو قصاص نہیں ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ تاریخ میں موجود ہے. تو عرض یہ ہے بس جھوم جاؤ پرواز کرو کیوں فخر سے سر اٹھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو. صراط ایمان پر صرف کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو. صراط ایمان پر صرف